علی ممتاز صاحب، پاکستان میں جو ایک پیج کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ایک پیج پر ہیں، آج کل جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے خاص طور پہ الیکشن کو لے کے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ، پھر رانا ثناء اللہ کا پارلیمنٹ میں خطاب، پھر وزیر قانون کی پریس کانفرنس، پھر اب تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ کی ایک اور پریس کانفرنس، تو یہ ساری پریس کانفرنسز، مریم اورنگزیب کی بھی اسپیچ میں بھول گیا وہ کہنا، تو یہ ساری پریس کانفرنسز اور الیکشن کمیشن کے فیصلے، یہ سارا لگتا ہے کہ سارے ایک پیج پہ ہیں۔ اس کے علاوہ کون کون ایک پیج پہ ہے سر؟ جی الحمدللہ، ان سب کے ایک پیج پہ ہوتے ہوئے کسی اور کے ایک پیج پر ہونے کی ضرورت رہ نہیں جاتی ہے۔ مطلب جب یہ سب اکٹھے ہیں تو پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ انہوں نے انہی کے ذریعے اپنے مقاصد کو اچیو کرنا ہے اور وہ اپنے بھرپور طریقے سے مقاصد کو اچیو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، آئی جی پنجاب ہوں، آئی جی اسلام آباد ہوں، سب آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آپ سندھ کے معاملے کی بات کریں تو وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں سے وہ اقتدار میں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سب معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے ایز پر اون کنوینئنسز۔ ابھی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، اے این پی، ایم کیو ایم سب کو یہ سوٹ کرتا ہے، کنوینئنٹ ہے، تو لہٰذا وہ اپنا ایک میرج آف کنوینئنس کو لے کر چل رہے ہیں۔ جب جا کر ان کو لگے گا کہ نہیں اب ہمارے وہ اس طرح سے سیاسی مقاصد اچیو نہیں ہو رہے تو ویسے علی ممتاز صاحب اگر آپ صورتحال دیکھیں تو بڑی دلچسپ سی نہیں ہے کہ خان صاحب نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہیں، دونوں صوبوں میں بھی نہیں ہیں، اور یہ جو ان کے مخالف تھے کل تک، آج ہر طرف وہ بیٹھے حکومت کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو انہوں نے زمان پارک یا تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے سر، بڑی خوبصورتی سے، بھلے وجہ کوئی بھی ہو سر، سہولت کار کوئی مرضی ہو، ٹارگٹ اچیوڈ۔ دیکھیے ابھی یہ تو آپ کو وقتی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کارنر ہو گئے ہیں، زمان پارک کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن اگر ان دا لانگر رن دیکھیں تو آپ کو اس کے نتائج نظر آئیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں جو ابھی بات بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگوں کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ نکلنے والی نہیں ہے۔ یہ 11 مہینوں سے جو لوگوں کو گھوٹ کے پلایا گیا ہے، یہ لوگوں نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے جسم میں اس بات کو رکھنا ہے، اور جب ووٹنگ کا ٹائم آئے گا تو یہ پھر آپ کو اس صورت میں نظر آئے گا، چاہے آپ بھلے اکتوبر میں کروا لیں، چاہے اس وقت آپ سمجھیں کہ جی فلاں بھی نہیں ہوگا، فلاں بھی نہیں ہوگا، فلاں بھی نہیں ہوگا، اور جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں ان کے اندر بھی رد و بدل ہو چکا ہوگا۔ اس کے باوجود جب آپ ووٹنگ کے لیے جائیں گے اور اس دن جب لوگ اس طریقے سے نکلیں گے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت آپ کو پھر رزلٹ اور نکلے گا، کیونکہ نہ تو اکانومی ٹھیک ہونے والی ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان 3-4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں اکانومی میں کوئی بہتری لے آئیں گے، وہ بھی نہیں ہونے والا۔ چاہے آپ سینٹر میں قائم مقام نگران وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعظم محسن بیگ صاحب کو بھی لے آئیں تو بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس طرح آپ یہاں پر محسن نقوی صاحب کو لے کر آئے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ماسوائے اس کے نگران کے لیے محسن کا نام ہونا ضروری ہے سر، میں نے پہلے دسنا میں بھی نام چینج کر لاں، محسن عدنان حیدر۔ نہیں وہ دیکھیں، آپ سب اسلام آباد میں تو آپ سب اپنی اپنی کوششیں کر سکتے ہیں، انٹرویوز تو ویسے بھی ہو رہے ہیں، تو اگر آپ بھی جا کر انٹرویو دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی باری آئے۔ نہیں، کس کا انٹرویو ہو رہا ہے؟ نگران سیٹ اپ کے لیے وفاق میں؟ جی فاروقی صاحب میں کوشش کر رہا ہوں۔ فاروقی صاحب ویسے ایک بڑا نعرہ لگا تھا کچھ جب باجوہ صاحب جانے لگے، ہمارے چیف، ایکس چیف، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایکس تو بڑا خطرناک ویسے لفظ بن چکے آپ باجوہ صاحب کے بعد، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل، اور ایک بیانیہ اسٹیبلش کیا گیا، اور اس حد تک کیا گیا کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ عمران خان بھی کہہ رہے ہوتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، پھر اپوزیشن میں اس وقت شاہد خاقان بھی کہہ رہے ہوتے تھے کہ نیوٹرل ہے، اور بلا وجہ کہہ رہے ہوتے تھے، سوال کچھ اور پوچھ دیتا ہوں کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اس حد تک رجسٹر کرایا گیا۔ اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک رول ضرور ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ آج جو جمہوریت میں اور اس ملک کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے ہوں، وہ عدالتوں کے ہوں، وہ پارلیمان کے ہوں، کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل اسی طرح نیوٹرل کھڑی ہے جس طرح اس کو ایک پورٹری کیا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں؟ اچھا عدنان، اس سے پہلے کہ میں آپ کے نیوٹرل والے سوال کا جواب دوں، ابھی علی ممتاز نے پولیس کا ذکر کیا تو مجھے فیصل آباد کے پرانے بزرگ شاعر بابا عبیر ابو ذری یاد آ گئے، جنہوں نے کہا تھا کہ پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی، پچھوں کردہ پھرا ٹکور تے فائدہ کی۔ بات یہ ہے کہ پولیس کے ذکر سے تو اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ باقی معاملہ رہا نیوٹرلٹی کا، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، پاکستان ایک وفاقی نظام حکومت صدیق جان کو پکڑنے پر ہم سارے وہاں پہنچے تھے، آپ پکڑے جائیں تو ہم آ جائیں گے سر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہرحال اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس وقت سے بچائے۔ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ اگر اس طرح سے آپ صحافیوں کو دہشت گردی کے پرچوں میں بک کرنے لگیں گے نا، تو وہ جو کوئی بندہ آپ کے لیے ہمدردی رکھتا بھی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ نے ابھی پکڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ جو اس دن توڑ پھوڑ ہوئی تھی یا جو بھی فساد ہوا تھا،
اور ان میں سے کئی لوگوں کے بارے میں مجھے خود پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب جب وہ باہر آئیں گے تو وہ پی ٹی آئی کے خاموش ہمدرد تھے تو اب وہ توبہ طائب ہو جائیں گے یا مزید پختہ دل سے آئیں گے کہ اچھا یار انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آگے دیکھتے ہیں. جو نیوٹریلٹی کا سوال ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک وفاقی نظام حکومت والا ملک ہے, تو اس میں اداروں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر صوبوں اور وفاق کے درمیان تنازع ہو تو کدھر جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. اگر آپ سپریم کورٹ کی نیوٹریلٹی پہ سوال اٹھائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. پاکستان کی حفاظت کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں, اگر آپ ان کی نیوٹریلٹی پہ سوال اٹھائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح اس وقت جو ایک تقسیم ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ادارے کوئی آمنے سامنے آنے کو ہیں, کیونکہ ایک طرف کچھ پلس چل رہی ہے, دوسری طرف کچھ اور پلس چل رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ تمام لوگ جو گراؤنڈ پہ لوگوں کی پلس ہے اس سے آگاہ نہیں ہے. اگر کوئی آگاہ ہے تو وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے, ہمارے تمام اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ تاریخ کے درست سائڈ پہ کھڑے ہیں یا غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں. چونکہ آج تو آپ جو کریں گے وہ ہو جائے گا, آپ کے پاس طاقت بھی ہے. اگر آپ دیکھیں فرعون کے پاس کتنی طاقت تھی, نمرود کے پاس, شداد کے پاس, اسی طرح اللہ حاضر کے پاس. آپ نے ویسے فاروقی صاحح جتنے عمران خان صاحب کے اگینسٹ یک طرفہ اقدامات ہیں ادھر جواب تو بڑا سیدھا سیدھا سی. تسی ادھر اس کرسی تے آ جاؤ, میں ادھر چلا جانا, میں تو 10 سیکنڈ کا جواب دینا سی سر, بغیر ردیف اور کافی کے. نہیں, آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ سیدھا سیدھا وہ مجھے لکھ کے دے دیں, میں بول دیتا ہوں آگے. میں مطلب نہیں لکھ کے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک بڑا کلیئر سا سٹانس. دیکھیں لوگ حکومت پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے, یہاں پر تو دیکھیں اینکر بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ڈکٹیٹ نہیں کر رہا سر, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھئی یک طرفہ اقدامات میں جو پچھلے 11 مہینوں میں ہو رہے ہیں, ویئر از دا رول آف اسٹیبلشمنٹ؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پچھلے کچھ عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے عمران خان کا بیانیہ بک رہا ہے جی, اس کا بیانیہ بک رہا ہے, وہ اس طرح لوگوں کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے, یہ کر. اور میں نے کہا بھائی اس کا بیانیہ نہیں بک رہا, اس کا بیانیہ بک چکا ہے, لوگوں نے خرید کے اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, عمران خان نے 3.5 سال میں کم از کم اس ملک کو ایک طرح سے ایک لائن پہ چلا رکھا تھا. آپ نے اس کو وہاں سے ہٹایا, اب وہ اچھا منتظم تھا برا منتظم تھا, میں اس کی بات نہیں کرتا. لوگ اگر اس کو لانا چاہتے ہیں تو بھائی میرے خیال میں اگر آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے. لوگوں کی رائے مقدم ہوتی سر, وہ مجھے نہیں لگتا لیاقت علی خان کے بعد کبھی اس ملک میں لوگوں کی رائے مقدم رہی ہو. میں نے جو کتابیں پڑھی اور جو اپنی آنکھوں سے 20 سال دیکھے, میں بڑی معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے مجھے اختلاف کرے فاروقی صاحب, بٹ اٹس دی ریالٹی. ایک تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے. نسیم صدیقی صاحب, واٹ آر دا آپشن ود خان صاحب؟ انہوں نے تو استعفے دے دیے, اسمبلیاں ڈیزالو کر دی کہ الیکشن ہو جائیں گے, اب تو نہیں ہو رہے. واٹ آر دا آپشن سر؟ دیکھیں عدنان, آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب گورنر ہو گئے, ساری حکومتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے پاس ہیں, لیکن عمران خان از ٹاک آف دا ٹاؤن. جدھر بھی آپ چلے جائیں ذکر عمران خان کا ہوتا ہے, وہ پریس کانفرنس ہو, وہ وفاقی کابینہ ہو, ٹیلی ویژن ہو, انٹرنیشنل نیوز ہو, تو عمران خان اپنی ایک جگہ موجود ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال ویسے میں کبھی دینا نہیں چاہتا, لیکن وقت اور حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ جب ہم لندن کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارے کچھ بنگلہ دیش سے بھی دوست ہیں, تو they still ask you questions about their uncle aunties. اگر کوئی پاکستانی بنگلہ دیش جاتا ہے تو وہ ان سے آج بھی سوال کرتے ہیں. تو بات یہ کہ تاریخ کسی کو بھولتی نہیں ہے, کوئی واقعہ بھولتی نہیں ہے.